آج کا خداوند کا کلام ہے، جیسا کہ ہم پہلے آلریڈی پچھلے سبت کے دن دیکھ چکے ہیں کہ یوحنا نے 2 گواہیاں دیں، ان میں سے ایک گواہی کو آج ہم لیں گے زیادہ ڈیٹیل میں، تاکہ ہم دوسری گواہی کو اس کے اندر سیکھ سکیں۔ میں پھر سے بول رہی ہوں، ایک گواہی کو لیں گے اور اس کے اندر دوسری گواہی خود بخود آ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 29ویں آیت، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، جیسا کہ پچھلے سبت کے دن یہ بتایا تھا روح القدس کے وسیلہ سے کہ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی گواہی یوحنا بپتسمہ دینے والے نے روح القدس کے وسیلہ سے خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ جو برا ہے وہ دلہا بھی ہے۔ دوسرا لقب اس کا کیا ہے؟ دلہا۔ دوسرا اس کو کیا پکاریں گے؟ دلہا۔ پہلا اس کو برا کہہ رہے ہیں، دوسرا اس کو برا کہہ رہے دلہا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں اس کو کیٹیگری میں یا آپ لوگ اس کو کیٹیگری میں ڈالیں کہ پہلے دلہا ہے اور دوسرا برا ہے، یا پہلے برا ہے یا تو بعد میں اس کا دلہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 2 کام جو ہیں وہ خدا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر بھی ظاہر کیے کہ دلہا اور برا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا جو ہے ہمیں دلہا کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جائیں گے پیدائش کی کتاب میں۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 18ویں آیت، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آمین۔ اب ہم یہاں پر آج یہ والا حصہ دیکھیں گے، ایک مددگار اس کی مانند اس جیسا، ٹھیک ہے؟ بناؤں گا اس کا مطلب ہے آدم پہلے سے ہے، اب جو بنانا ہے، کریٹ کرنا ہے، نکالنا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اسی کی مانند جیسا پہلا والا ہے۔ پہلی بات، اب اس کی مانند ہونے کے لیے دوسرے حصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے جس کی مانند بنا رہے ہیں، جو پہلا ہے وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، تو ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے کہ دوسرا کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ خدا کو پتہ ہے، ہم خدا کی بات کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دلہن کو سیکھنے سے پہلے دلہا کا پتہ ہونا چاہیے کہ دلہا کیسا ہے۔ اب اس کی مانند، تو پہلے آدم کی بات کر لیں کہ آدم کیسا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں جب یوحنا بپتسمہ نے بولا، گواہی دی اور نبوت کی کہ دلہا، تو ہم دیکھیں گے کہ دلہا کیسا ہے، تاکہ جو اس کی دلہن ہے وہ اس کی مانند ہو۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے ایک یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، ختم۔ اس کو کیوں ایکسپلین کیا گیا، اس کو کیوں کلیئر کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کیا وہ اس کی مانند ہونا بھی چاہیے یا نہیں۔ جیسے کہ ایک انسان سے ہی شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے، ایک مرد عورت کے ساتھ ہی شادی کرتا ہے۔ مرد انسانوں کی بات کرنے لگی ہوں کہ جیسے ہم زمین پہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ہی شادی کرتا ہے، لیکن انسان جانور کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ تو خدا نے اس وقت کتنے جانور، سارا کچھ تھا، لیکن خدا نے یہاں پر واضح کیا کہ جیسا آدم ہے میں وہ انسان بنایا ہے، تو میں اس کے لیے ایک اور انسان ہی بناؤں گا، اس کے لیے انسان ہی بناؤں گا، لیکن فیمیل، عورت۔ اب بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب ہے لیکن آدم کو سمجھنے کے لیے، دلہا کو سمجھنے کے لیے، ایک میل کو سمجھنے کے لیے
ہمیں کلام مقدس میں سے دیکھنا ہے کہ جو دوسرا آدم ہے یعنی یسوع مسیح جو کہ دلہا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں سے، آدم کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے آدم کو دیکھتے ہیں کہ آدم کیسا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 24ویں آیت لکھا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، آمین۔ ہم زیادہ کلام اس میں سے نہیں لے رہے، صرف یہ لے رہے خدا روح ہے، آمین۔ اور میں نے اپنے پچھلے سارے کلام میں آلریڈی بتا دیا ہے کہ جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، مجھ پر بھی رکھو، وہ خود خدا ہیں۔ ابھی ہم اس پہ میں تعلیم نہیں دے رہی کہ اس پہ نہیں، ہم ڈائریکٹ اس پہ جائیں گے کہ خدا جو ہے، یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا ہیں اور وہ خدا کا حصہ ہیں، خدا میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو جو خدا ہے وہ روح ہے، یقیناً جو یسوع مسیح ہے وہ بھی روح ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر وہ روح ہیں، خدا روح ہیں، تو وہ روح کیوں ہے؟ کیونکہ جو روح ہے اسی میں طاقت ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں پھل ہے، اسی میں حکمت ہے، جسم میں نہیں ہے۔ لیکن جسم کیا کر رہا ہے؟ روح کی ساری باتوں کو، پھلوں کو، کاموں کو ظاہر کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو روح ہے وہ بتاتی ہے، کرتی ہے، لیکن جسم ظاہر کرتا ہے۔ اگر جسم ختم بھی ہو جائے لیکن روح خدا کی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یسوع مسیح جب مرے اس زمین پر ہمارے گناہوں کی خاطر، تو تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ ان کا جو جسم تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ان کی روح پاک تھی تو پاکیزگی کی وجہ سے ان کی روح نہیں مری، آمین۔ اور روح کی وجہ سے دوبارہ ان کا جسم زندہ اور ان کو جلالی مل گیا۔ اس کا مطلب ہے طاقت کس میں ہے؟ روح۔ بیس کون ہے؟ روح۔ زندگی کس میں ہے؟ روح میں۔ تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا روح ہے تو اس کے اوپر جسم نہیں ہے، یہ بالکل غلط تعلیم ہے۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں پوری ڈسکرپشن بتائی گئی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، ان کے بال، داڑھی، ان کے پاؤں، سب کچھ، یعنی جو کچھ، آنکھیں اور زبان کے بارے میں کتنا کچھ بتایا گیا۔ اس کا مطلب ہے روح ہے لیکن اس کے اوپر جسم ہے، لیکن طاقت کس میں؟ ساری روح میں۔ وہی روح جو ہے وہ سارے کام کرتی ہے، آمین۔ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ ہمارا ٹاپک ابھی کچھ اور ہے۔ میں آلریڈی یہ سارا کچھ بتا چکی ہوں، اگر دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے تو آپ لوگ وہ کلام سن سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر ہیں کہ خدا روح ہے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح روح ہیں، آمین۔ اب یہ روح کیسی روح ہے اور یہ کیسی روح ہے؟ کیسا دلہا ہے؟ دلہے کی روح کیسی ہے تو پھر دلہن کیسی ہے؟ تو دلہن کی روح کیسی ہے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی مانند۔ اب جو یسوع ہیں خدا، وہ روح میں ہیں اور وہ روح ہیں، اور وہ روح کیسے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی روح میں کتنی گہری ہے، کتنی بڑی ہے، وہ ہم سیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ زبور 147 اس کی 5ویں آیت، ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ انتہا نہیں کا مطلب ہے لمٹ نہیں، نو لمٹ، ان لمیٹڈ، انفینٹی، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کے پھلوں میں سے ایک خدا کے روح، خدا کیا ہے؟ روح۔ خدا کی روح میں کیا ہے؟ انفینٹی فہم، وزڈم۔ ابھی اس وقت بات کریں وزڈم کی، ایک پھل کی، اور اسی پھل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی جو روح ہے، اس کا جو ایک ہی پھل ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، انفینٹی ہو گیا۔ خدا کا ایک ہی پھل انفینٹی ہو گیا، اور جتنے باقی پھل ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، محبت، رحم، شفقت، برداشت، صبر، حکمت، دانائی اور معافی اور بہت کچھ، پرہیزگاری، حلم، سب کچھ، ایک پھل اگر انفینٹی ہے، لامحدود ہے، اس کی انتہا نہیں، تو سارے پھل بھی لامحدود ہیں، اس کی انتہا نہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کا جو روح ہے وہ انفینٹ
ہے. آمین. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا روح انفینٹ ہے، ہم اس کو اور واضح طور پہ سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ دنیا پر نظر کریں گے. بائبل مقدس کیا ہمیں سکھاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی 2 آیات. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. تیسری آیت پڑھ رہی ہوں. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی. آمین. اب یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کلام. کلام مجسم ہوا، یعنی ہم سب جانتے ہیں یسوع مسیح. اب یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اور تیسری آیت کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. جو چیزیں ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. یسوع مسیح کریٹر ہے یعنی خدا. آمین. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ سب کچھ یسوع مسیح یعنی کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کیوں یہ بات ہم اس وقت کریں؟ تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ ان لمیٹڈ ہے، انفینٹی ہے کلام. کیسے؟ چلو ہم دیکھتے ہیں. درخت گن سکتے ہیں آپ؟ جب سے دنیا بنی کتنے درخت اگے؟ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کریٹر کون؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح خدا کا کلام، کلام سے یہ سب کچھ بنا. اور کلام جب منہ سے نکلا تو اس کی کوئی لمٹ تھی؟ درختوں کی کوئی لمٹ ہے؟ چلے درختوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر جو پتے لگے ہوئے ہیں آپ وہ گن سکتے ہیں؟ دنیا کے شروع سے لے کر ابھی تک دنیا چل رہی ہے، اسی پہ سٹاپ لگا دیتے ہیں. اب تک کتنے پتے بنے؟ آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ کتنے پرندے پیدا ہوئے؟ اگر آپ اس کو گن سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا کی جو قدرت ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے خدا کی قدرت لمیٹڈ نہیں ہے، خدا کی حکمت لمیٹڈ نہیں ہے. اس نے ہر طرح کا پودا، ہر جو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں وہ بنایا. پرندے بنائے، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم خدا کو اگر ہم مٹی کو ہی دیکھتے ہیں اس کے ذرے ہم گن سکتے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ خدا نے یعنی یسوع مسیح کریٹر نے، کلام نے. تو کلام میں جو کلام نکل رہا ہے اس کی قدرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان لمیٹڈ ہے. جس کا مطلب خدا کی روح کے اندر ان لمیٹڈ قدرت پائی جاتی ہے، ان لمیٹڈ حکمت پائی جاتی ہے. کوئی سٹاپ نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بھی سٹاپ نہیں. یہ صرف خدا کو سمجھانے کے لیے کہ خدا جو ہے، جو ایک میل ہے، سیکنڈ جو آدم ہے، دوسرا آدم ہے، اس کی مانند بننے کے لیے ہم دلہن کو سیکھنے سے پہلے دلہا کو سٹڈی کر رہے ہیں. کلام مقدس میں سے روح القدس جو ہمیں سکھا رہا ہے، روح القدس جو مجھے بتا رہا ہے، اس میں سے مزید خدا کے روح کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 34ویں آیت. کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا. آمین. کوئی ناپ کے نہیں. جب آپ کے پاس کوئی چیز لمیٹڈ ہوتی ہے تو آپ ناپ کے چیزیں دیتے ہو. جب آپ کے پاس تھوڑی چیز ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں سب میں بانٹنی، اس لیے حصے سے آئے گا، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کا اتنا حصہ بنتا ہے. کیونکہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ نہ ہو سب اس کو مل جائے تو اس کے بعد باقی نہ بچے. لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو روح ہے، خدا کیا کریں اپنی روح کو ناپ کے نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے اندر کیسی روح ہے جو ناپی نہیں جا سکتی. آمین. جو جتنی مرضی بانٹی بھی جائے گی تو وہ ختم نہیں ہوگی. تو خدا جب ہمارے اندر اپنا کلام دیتے ہیں تو وہ پھلتا اور بڑھتا ہی ہے، وہ کم نہیں ہوتا. خدا یہ نہیں کہتے اچھا تجھے اتنے پھل دے دیے، اب اتنی تعلیم دے دی ہے، اب اتنا کلام دے دیا تو یہ اب ختم ہو گیا، تب میں دوسرے کے لیے کیا دوں گا. آمین. یہ صرف ابھی میں خدا کو کلام مقدس میں سے روح القدس کے وسیلہ سے بتا رہی ہوں کہ خدا کی جو روح ہے اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں، دوبارہ ہم واپس جائیں گے 3 باب یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 29ویں آیت. لکھا ہے جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے. صرف
جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے. اب وہ دلہا بن گیا ہے, نبوت ہو گئی, اس کا مطلب ہے یہ فیوچر ہے, یہ خدا نے مہر کر دی, خدا کی مرضی ہے کہ وہ دلہا ہے. اب جو دلہا ہے وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کی روح پاک ہے, ہولی ہے. جیسے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اب کہا کہ تم میرے اندر گناہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں نے اتنا ٹائم یہاں پر گزارا ہے, ایک غلطی, ایک مسٹیک, ایک کوئی بات بتا دو. تو انہوں نے نہ بتائی. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے, خدا نے یعنی یسوع خدا نے کیا کیا, اپنی زندگی کو ایسے پاک رکھا. دوسری بات, اب ان کی پاکیزگی کتنی گہری ہے کہ یہ دنیا میں وہ انفینٹی ٹائمز بھی آئیں گے. کتنے ٹائمز؟ انفینٹی ٹائمز بھی آئیں گے, بار بار بھی آئیں گے, تو ان کی پاکیزگی ختم نہیں ہوگی, ان کی راست بازی ختم نہیں ہوگی, ان کی نیکی ختم نہیں ہوگی. ایک گناہ گار, ایک بدکار کتنی دفعہ گناہ کرتا ہے, خدا کا, یسوع مسیح کا صبر ختم نہیں ہوتا, ان کی معافی ختم نہیں ہوتی. اس کا مطلب جو پھل بھی اٹھا کے آپ دیکھ لو اور اپنی زندگی میں, کیونکہ یہ کریٹر جو جیزس ہے, کلام ہے, اسی کے وسیلہ سے سب کچھ بنا اور اس کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. تو اگر ہم انہی پہ نظر کر لیں تو ہم خدا کے, یسوع خدا کے پھل, روح کو سمجھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بیونڈ ہے, یہ باہر ہے, ان لمیٹڈ ہے, انفینٹی ہے. اگر خدا کے رویے کوئی دیکھ لے جو خدا ہمارے ساتھ رکھتے ہیں, بار 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 بار, ایک ٹائم آتا ہم کہتے ہیں ہماری برداشت, ہمارا صبر ختم ہو گیا, تو بدل جا, ایسا ہم کہتے ہیں. لیکن کبھی خدا کی, یسوع خدا کی آواز آئی ہے. آج ہم یسوع کو خدا کی تعلیم میں دے رہی ہوں کہ یسوع جو خدا ہیں وہ ان کا صبر نہیں ختم ہو رہا, ان کی معافی نہیں ختم ہوتی. اس کا مطلب کہ خدا جو روح ہیں وہ ایسے پھل اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ ان لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہر طرح سے ابھی ہم نے دیکھ لیا, سیکھ لیا کہ خدا کی جو روح ہے, مطلب جتنا بھی تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم اور میں اور زیادہ ایکسپلین نہیں یہاں پر کر سکتی, لیکن اس سے ہم نے تھوڑا سیکھ لیا کہ جو یسوع خدا ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے, ان کی جو روح ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, وہ کہیں بھی ان کا اینڈ نہیں ہے, محبت کا, ان کے پھلوں کا, ان کے رحم کا, ان کی کریشن کا. جو اس طرح کی دنیا انفینٹ ٹائم سے بنائیں گے تو ان کی قدرت ختم نہیں ہوگی. وہ جتنا بھی اپنا پھل استعمال کریں گے, صبر کا, محبت کا, کوئی, تو وہ ختم نہیں ہوگی. تو نچوڑ یہ ہوا کہ جو دلہا ہے وہ روح ہے, اور اس کی جو روح ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ انفینٹی. یعنی خدا یسوع کی روح جو ہے وہ انفینٹی ہے. مزید کلام کو سیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 3 آیت. اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا. آمین. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کو بیج کہا گیا. آمین. ہم اتنا ہی لیں گے. ٹھیک ہے, بیج کلام. ہم دیکھتے ہیں 23ویں آیت. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا, یعنی وہ بیج کیا ہے, یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھلتا ہے, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا. آمین. خدا کا شکر ہے. انسانوں کے لیے جب خدا نے بیج بویا, یعنی اپنا آپ بویا, کلام بویا, تعلیم دی, سمجھایا, سکھایا, تو یسوع کی گواہی ہے, یہ کسی انسان کی گواہی نہیں ہے, یا یہ میں نہیں کری کہ جو انسان ہیں وہ انفینٹی پھل لا رہے ہیں. یہاں پر نہیں لکھا, یسوع نے کسی انسان کے لیے نہیں کہا. یسوع مسیح کی گواہی سچی ہے. یسوع مسیح نے کہا میں سچ سچ کہتا ہوں. اس کا مطلب انسان کس کی لیاقت, کتنے قابل ہیں. کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے, کوئی 60 اور کوئی 30. اس سے زیادہ خداوند نے انسانوں کی گواہی نہیں دی. آمین. بائبل مقدس میں ایک اور تمثیل ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ان کی لیاقت کے مطابق توڑے دیے گئے. آمین. لیاقت کتنی؟
جتنی لیاقت اتنے توڑے، کسی کو 5 کسی کو 2 اور کسی کو 1، سب کو 5 کیوں نہیں دیے؟ سب کو انفینٹی کیوں نہیں دیے؟ خدا خود انفینٹی پھل رکھتے ہیں، لیاقت رکھتے ہیں، تو خدا نے انفینٹی کسی آدمی کو دیا؟ کسی عورت کو دیا؟ جب خدا پورے ادھر آ گئے، یسوع مسیح پورے آگے، ہم خداوند نے چاہا تو نیکسٹ اس سیڈ کی بات کروں گی کہ کیسے یسوع مسیح جو ہیں پورے انفینٹی زمین پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا، آمین۔ لیکن ابھی اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کیا خداوند یسوع مسیح نے تمثیل میں، کسی بھی تمثیل میں کسی بھی انسان کو یہ کہا کہ میں انفینٹی اپنے اندر روح رکھتا ہوں، میری انفینٹی روح کے اندر انفینٹی پھل ہے روح کے، تو تم بھی انفینٹی پھل لاؤ کیونکہ میں نے زمین پہ انفینٹی پھل تعلیم بویا ہے، آمین۔ کسی کو کہا؟ یہاں پر خداوند نے کیا کہا؟ یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ باقی ہم اوپر جو تمثیل دیکھتے ہیں ان کی تعریف نہیں کی گئی، ان کی خامیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ کرو گے تو پھر اس کے بعد ان حالاتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خواہشوں کی وجہ سے، کمزور روحوں کی وجہ سے تم لوگ کلام سن تو لو گے، خوشی سے قبول بھی کر لو گے، پھل نہیں لاؤ گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ایماندار، وہ برگزیدے ہیں، یہ وہ شاگرد ہیں جن کو اس وقت کلام سنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کے بعد جب پریچنگ کی گئی، منادی کی گئی، تو اس کے بعد جتنے لوگ آئے، جتنے اچھے لوگ آئے، اچھے دل کے لوگ آئے جنہوں نے کلام سنا اور اس پہ عمل کیا، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ اچھے ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے جس کے لیے خدا نے معیار بتایا۔ کتنا تھا؟ 30، 60، 100، اس سے اوپر نہیں۔ اب یہ دیکھو کہ خدا کی تعلیم، خدا کے پھل اور خدا کی جو روح ہے وہ انفینٹی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن انسان کے روح کے اندر ایسی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر خدا کا انفینٹی کلام سمو سکے، اندر ہضم کر سکے، اندر ڈال سکے۔ پوری تعلیم جو خدا کلام ہے، کون؟ خدا کلام ہے، وہ پورا کلام اپنے اندر پورا لے کر پورا نیک، پورا راست باز کیسا ہو جائے؟ جیسے خدا، یسوع خدا ہے۔ خدا نے کسی کو بھی نہیں کہا، اور یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ ہاں تم میری مانند ہو جا، جب میں کلام سناؤں گا تو تم میری مانند ہو جائے گا۔ یہاں پر انسانوں کو کہا کہ تم لوگ بس اتنا ہی پھل لا سکتے ہو، تمہاری جتنی لیاقت ہے میں تم لوگوں کو اتنا ہی دوں گا۔ جس نے 5 توڑے، جس کو ملے، خداوند نے اس کو بلیسنگ بھی، اس کو ریوارڈ، اس کو انعام بھی اوپر صرف 5 ہی دیا، تو کتنا ہو گیا؟ 10 انفینٹی میں سے 10 نکالو، تو میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہی ہوں، اگر ایک اوشن میں سے ایک قطرہ باہر نکال کے رکھ لو گے پانی کا، تو کیا مقابلہ ہے؟ کیا مقابلہ ہے؟ 100 گنا بھی لگا لیتے ہیں یہاں پر، 30، 60 اور 100 گنا، 100 گنا کی جو فگر ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ہے۔ انفینٹی روح میں سے خدا انفینٹی، خدا کا پھل انفینٹی، خدا کی روح انفینٹی، خدا کی قدرت انفینٹی، سب کچھ انفینٹی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں سے ہم نے دیکھا، زبور کی کتاب میں سے کوئی لمٹ نہیں۔ اس ان لمیٹڈ میں سے 100 گنا پھل لا رہے ہیں، کیا سن کے؟ کلام۔ اس کا مطلب صرف کلام کتنا سنا گیا؟ کتنا؟ صرف 100 گنا۔ میں 30، 60 کی تو بات ہی نہیں کر رہی۔ 100 گنا کلام سنا اور عمل کیا، تو کتنا کلام اندر ہوا؟ تو کلام کیا ہے؟ وہ تو انفینٹی ہے۔ اس انفینٹی کلام میں سے 100 گنا کلام سن کے آپ صرف 100 گنا کلام پر عمل کرو گے، تو جو انفینٹی کلام ہے اس کے مقابل آپ کیا رہ جاؤ گے؟ ایک اوشن میں آپ ایک قطرہ نکال لیتے ہو، اوشن کی تو پھر لمٹ ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ایک قطرہ نکال لو گے، اس کو 100 بنا لو،
چلو اوشن کا 100 ہی نکالو، تو کیا کمپیریزن ہے، کیا مقابلہ ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کے مانند ہے؟ جو ایماندار 100 گنا پھل نہیں صرف لا رہا ہے، وہ یسوع کی مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا کہ آدم کو اس کی مانند بیوی دی گئی. اس کے لیے کسی ایک ایماندار کو انفینٹی کلام سیکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا اور پلس عمل کرنا پڑے گا. سننا کافی نہیں، عمل کرنا، سننا پلس عمل کرنا، یہ دونوں کام، انفینٹی کلام سننا، انفینٹی عمل کرنا، یہ لازم ہے. لیکن یہاں پر خداوند نے کہا تم سننے والے اور عمل کرنے والے 100 گنا تک بلا رہے ہو، میرے مقابلے تک نہیں. آمین. کوئی بھی خدا کی مانند یہاں پر اکارڈنگ ٹو بائبل یسوع مسیح کی گواہی کے مطابق نہیں ہے. آمین. پھر اب ہم نے جو شروع کیا تھا یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور تیسرا باب، اور ان دونوں کی 29ویں آیات ہیں، جس میں یوحنا نے خدا کے روح کے وسیلہ سے یہ گواہی دی کہ یہ دلہا ہے اور خدا کا برا جو گناہ جہان کے، اس دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو دنیا کے جب گناہ اٹھا لیے گئے اور دنیا کو جب کلام سنایا گیا، جب یسوع مسیح نے آ کے کہا کہ میں یہ بیج بو رہا ہوں، یعنی کلام سنا رہا ہوں دنیا کو. کس کو؟ دنیا کو. کس کے گناہ اٹھا کے لے کے جانے؟ دنیا کے. دنیا کو کلام سنا رہا ہوں، اور دنیا کو کلام سناتے سناتے خداوند نے کہا، یہ تمثیل بتائی کہ یہ میں بیج بو رہا ہوں، یعنی کلام سنا رہا ہوں، تو سننے والے صرف 30، 60 اور 100 گنا پھل لے کے آئیں گے. تو یہ تو دنیا ہو گئی. تو جو دوسری نبوت ہے کہ یہ دلہا ہے اور اس کی دلہن ہے، لیکن دلہن کے لیے ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع، خدا کی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں بدل سکتی، خدا کا کلام بدل نہیں سکتا، خدا کے قانون شریعت کبھی نہیں بدل سکتی، جو لکھا ہے وہ اب تک یکساں ہے. یہ ہم جانتے ہیں. جب خدا نے پیدائش کی کتاب میں آدم کے لیے کہا کہ اس کی مانند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی قانون یسوع کے لیے بھی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹے کی جب شادی کرے گا تو وہ اس کو اس کی مانند ہی ڈھونڈ کے دے گا، اس کی مانند بنا کر دے گا. اب اس کی مانند کیا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عام انسانوں کو خداوند نے کہا کہ جب میں بیج پھینکوں گا، میں کلام سناؤں گا، میں تمہیں کلام دوں گا، تو تم لوگ صرف 30، 60 اور 100 گنا پھل لا سکتے، تم لوگ انفینٹی کلام نہیں اپنے اندر لا کے کر سکتے. تو پھر اب دلہن کہاں سے لے کر آئیں؟ ہم نہیں لا سکتے. خدا خود چنیں گے، خدا خود مہر کریں گے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. کون یہ گواہی اپنے بارے میں دے سکتا ہے کہ ہم نے انفینٹی کلام سنا اور انفینٹی کلام پر عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہے ایک تو پہلی بات ہے، ایک مددگار، ایک عورت، ایک مرد میں سے ایک پسلی نکالی گئی. اس کا مطلب ہے کوئی ایک ہی ہوگا جس نے انفینٹی، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اس کی مانند. یسوع انفینٹی ہے، انفینٹی روح ہے، انفینٹی کلام ہے. انفینٹی اس نے کلام سنا ہو، انفینٹی اس نے کلام پر عمل کیا ہو، تو ہی وہ خداوند یسوع مسیح کی دلہن کے لائق ہے. اور خدا نے ہمیں بائبل مقدس میں ہی سکھایا. آدم میں سے ایک پسلی لی گئی، اس کا مطلب ہے ایک ہے. میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، لیکن اتنی میں بات ضرور کروں گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گروپ آف پیپل یا چرچ دلہن ہے، تو میں یہی کہوں گی یہ بہت گندی بات ہے. اس کو سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جب خدا نے آدمی کو اس زمین پر ایک عورت، صرف ایک عورت الاؤ کی ہے، اور دوسری عورت کو دیکھنا بھی زنا ہے، اتنا پیارا پاک خدا اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے یہ قانون بنائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم زیادہ نہ تعلیم سیکھیں، پیدائش کی کتاب میں ہی دیکھ لیں کتنی عورتیں نکالی تھیں.
اس میں سے کتنے بچے پسلیوں میں سے نکال کے کتنے بوڑھے اور کتنی بوڑھیاں اور کتنے مرد نکالے؟ ایک عورت نکالی، ایک پسلی ایک عورت۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی ایک عورت جس نے، کیونکہ وہ یسوع کی مانند ہونی چاہیے، ایک پسلی ایک عورت، اور وہ ایک عورت انفینٹی، کیونکہ خدا انفینٹی ہے، ان کی روح انفینٹی ہے، تو انفینٹی کلام سنا ہو اور انفینٹی کلام پر عمل کیا ہو، اور ایسی ہی پاکیزگی جیسی خداوند یسوع مسیح کے اندر اس زمین پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو، تو صرف وہ ہی دلہا کی دلہن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دلہا کی مانند ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔